الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین کے حالات و واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک شام کے شہر موصل میں ایک بزرگ ہوئے فتح نامی، وہ فتح موصلی کے نام سے مشہور ہے، اور اس پائے کے بزرگ تھے کہ بڑے بڑے مشائخ ان کی خدمت سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ کل میں نے ان کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، اب وہ تو دہرایا نہیں جا سکتا، کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ آپ کتنے صاحب صدق و صفا تھے۔ صدق کے معنی ہوتا ہے سچائی، اور صفا معنی دل کی صفائی۔ تو صدق و صفا اخلاص کا نام ہے۔ جو کام ہو صرف اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، کوئی اور چیز داخل نہ ہو، حتیٰ کہ یہ شہرت مشہوری بھی نہ ہو۔ نہیں سمجھ؟ جس کا ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا، ہم تلاوت کرتے ہیں کئی مرتبہ، نعت پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ مان جائیں سب، کیا بات ہے بھئی، ایسی تلاوت بھئی پہلے نہیں سنی۔ آپ صاحب نے آج تقریر کے ریکارڈ کیا بتا دی، فلانے کی یار آواز تو بڑی اچھی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ یہ شو کرنے کے لیے ظاہر کر، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے، اور یہ بڑا مشکل سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ صاحب کے صدق و صفا ہو جائے نا، اور اخلاص والا، تو یہ انبیاء والی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیق النبی، وہ صدیق سے مراد صاحب صدق و صفا ہے۔ اس طرح یہ فرمایا انہ کان مخلصا وکان رسول النبی، وہ مخلص تھا، یعنی جو کچھ بھی کام کرتا تھا زندگی کا ایک ایک کام وہ اللہ کے لیے تھا، حتیٰ کہ شادی بھی اللہ کے لیے، نفس کی کوئی خواہش اس میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا کوئی بندہ پیدا ہوگا، شاید اس بارے سے اللہ کی بندگی کرے گا، یا اللہ کی کنیز پیدا ہوگی تو اس طریقے سے وہ اللہ کی بندگی کرے گی۔ تو اخلاص کا یہ مقام ہے کہ اگر اللہ نصیب فرما دے نا، تو بس پوری کائنات اس کے زیر نگیں ہوتی ہے۔ آپ ایک دن حضرت فتح موصلی ایک لوہار کی پٹھی پر گئے، اس زمانے کے لوہار بھی شاید اچھے تھے، وہ نصیحتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب جس طرح آج میں جاؤں اور کوئی مسئلہ پوچھے لوہار، تو انہوں نے لوہار نے پوچھا کہ حضرت یہ صدق و صفا، صدق جو ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے، اور کیا اس کی شان ہے، اور کیا اس کی علامت ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں کہ سچائی کیا ہوتی ہے۔ سچائی سے ہم تو لیتے ہیں صرف زبان کی بات کی سچائی نہیں، بلکہ وہ عمل کی سچائی، قول فعل کی، اور سچائی سے مراد کیا کہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں اور کوئی دخل نہ ہو۔ تو آپ نے اس کو صدق کی بات سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ صدق کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کر کے آپ نے وہ لوہے کا ٹکڑا جو آگ کے اندر لال سرخ ہوا تھا، آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بس کوئی کیفیت ہوگی نا صدق کا بیان کرتے ہوئے اتاری، تو آپ نے اس حال میں اس لوہے کے ٹکڑے کو پکڑ لیا۔ فرمایا صدق کی علامت یہ ہے، اور اس نے ہاتھ نہیں جلایا، تھوڑی دیر آپ نے مٹھی میں باندھ رکھا، پھر اس کو رکھ دیا۔ فرمایا صدق کی یہ علامت ہے۔ تو اتنے صاحب صدق ہوئے، اس سب کچھ کے باوجود اس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے تھے کہ بعض اوقات آنکھوں سے خون کے قطرے بہہ نکلتے،
کسی نے آپ کو کہا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خوف معصیت سے، اللہ کی نافرمانی کے خوف سے، جو نافرمانی اللہ کی ہوئی ہیں ان سی کی وجہ سے خوف اللہ کا ڈر آتا ہے۔ تو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بھئی یہاں تو بات یہ ہے کہ جس نے زیادہ پی وہی زیادہ پیاسا ہوا، سچ یہ ہے کہ جس نے زیادہ اللہ سے محبت کی، اللہ کی فرما برداری کی، وہی زیادہ ڈرا۔ تو اتنا معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان اور قرب حاصل ہوتا جاتا ہے کہ اس کو اپنے نیکیاں بھی گناہ کی طرح نظر آتی ہیں۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نیک سمجھے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھے، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھے۔ اور یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا گناہ جو عاجزی پیدا کرے بندے کے دل میں، اس نیکی سے بہتر ہے جو بندے کے اندر غرور پیدا کرے۔ نمازی بن کر مغرور ہونا اپنی نمازوں پر، اس سے بہتر ہے بندے کا بے نماز ہونا اور رونا اور ڈرنا کہ میں تو گناہ گار بڑا ہوں، میری کیسے بخشش ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ نمازیں پڑھتا اور نمازوں کا غرور اس کے دل میں ہو اور مغرور ہو اپنی نمازوں پر۔ دیکھ لیں کتنی نازک معاملے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اور ہم لوگ جو تھوڑا بہت اللہ کے فضل و کرم سے جو پونی ہم کاٹ لیتے ہیں نا، تو اس پر کبھی بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور باہر جو دنیا پھر رہی ہے وہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کیا پتہ کسی کا انجام کیا ہے، ہمارا کیا انجام ہے۔ عبادت تو شیطان نے بھی بڑی کی تھی لیکن تکبر کی وجہ سے مارا گیا نا۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 ابدالوں کی خدمت میں حاضر ہوں زندگی میں، 30 غالباً یا 40 فرمائے، 30 غالباً فرمائے، 30 ابدال جو ہیں ان کی خدمت میں مجھے حاضری کا موقع ملا اور میں نے ان سے نصیحت کی۔ مجھے وہ 30 کی 30 ابدال نے جو نصیحت مشترکہ کی، جو سب نے کی، وہ یہ تھی کہ مخلوق سے کنارہ کش رہو اور کھانا کم کھاؤ۔ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ کدھر کو جا رہے ہیں۔ ہمارا تو رخ ہی سارا مخلوق کی طرف ہے۔ ہم کہتے بندہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، بیلی راضی ہو جائے، بھائی راضی ہو جائے، چاچا راضی ہو جائے، ان دے فیور کرنی ہے۔ بالا ازل کی آسی تو معمولی سی بات ہے۔ تو فرمایا سب نے یہی نصیحت کی کہ مخلوق سے کنارہ کشی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ویسے مخلوق سے بات نہ کرے، سلام نہ لے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی اللہ کے مقابلے میں ان کی محبت کو، کسی کی محبت کو دل میں راہ نہ دے، یہ مراد ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو دنیا سے منہ موڑ لے، جو اللہ کی طرف رخ کر لے، یعنی جو طالب دنیا نہ ہو، وہی اللہ کا خلیل ہوتا ہے۔ خلیل میں نے 2 لفظ خلیل فرمایا کیونکہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ خلیل میں نے دوست، ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے اللہ کے واسطے کتنا اخلاص تھا۔ آگ میں کود گئے، وطن چھوڑ دیا، وطن کی محبت بڑی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنا مال و دولت راہ خدا میں اللہ کی صفت و ثنا سن کر ایک بار آپ نے سارا دے دیا تھا۔ فرشتے شکل انسانی میں آئے تھے، انہوں نے اللہ کی تعریف میں کچھ کلمات بولے تو آپ نے دوبارہ کہا، سنائے،
انہوں نے کہا ایسے نہیں، تو آپ نے سارا مال دے دیا، تو اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا کہ میں تمہاری بکریاں بھیڑیں چلایا کروں گا، مجھ کو بھی ساتھ لے لو۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح اللہ نے داودی میں کی نا، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہی نہیں تراویح میں، بڑی خوبصورت اللہ کی تسبیح ہوتا ہے۔ اب تو وہ یاد ہی نہیں اکثر کو، پہلے ہمارے بزرگوں کو اکثر کو یاد ہوتی تھی، وہ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد نا، تراویح کے بعد وہ پڑھتے تھے۔ اب تو ہمیں بھاجڑ پئی ہوندی، چھیتی لگی ہوندی۔ اس طرح آپ کا فوت ہونے کے بعد کسی دوست کو خواب میں ملے تھے، انہوں نے پوچھا جی سنائیں کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور کوئی سنائیں؟ فرمایا اللہ کریم نے میرا نامہ اعمال مجھے دکھایا، تو اس کے اندر کوئی گناہ درج نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا مولا کریم مجھ سے تو بڑے گناہ ہوئے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فتح، تو چونکہ ہمارے خوف ڈار سے سخت گریہ زاری کرتا تھا، اس لیے ہم نے فرشتوں کو کہہ رکھا تھا کہ اس کا کوئی گناہ اور معصیت درج نہ کیا کرو۔ تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نے آپ کو اس لیے مصبعات عشر دیے تھے، ایک چھپوا کر بھی، اس کی شان بھی حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اور سورج غروب ہونے سے پہلے شام کو یہ پڑھے تو فرشتہ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتا۔ یہ اس کا کرم ہے، اگر قبول فرمائے ہمیں اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔